بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنسان سڑک، قسط نمبر 2۔ آخر اس عیسائی جادوگر کے پاس جانا پڑ گیا۔ کیا کرتے، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں اور میرا کزن صبح 8 بجے اس جادوگر کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ 10 بجے کے قریب جا کے ہم اس کے گھر پہنچے۔ اس کے گھر سے ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی، تقریباً 17 سال کی ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ تم کو قبرستان میں ملیں گے۔ قبرستان کا پتہ پوچھ کے ہم وہاں نکل پڑے۔ کافی دوری پہ عیسائیوں کا قبرستان تھا۔ ہم وہاں داخل ہو گئے۔ گورکن نے دیکھ کے ہم لوگوں کو کہا کہ تم مسلمان لگتے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے جادوگر کا پوچھا تو وہ ساتھ اس کے پاس لے گیا۔ کافی عمر کا وہ عیسائی تھا، کالا رنگ تھا، منہ پہ جھریاں تھی، کافی ڈراؤنا آدمی تھا۔ ہمیں دیکھ کے کہتا ہے، ہاں عثمان، ڈھونڈ لیا مجھے؟ میں دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، میں تم کو تب سے جانتا ہوں جب تمہارے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، کچھ کریں۔ وہ ہنس پڑا اور مجھ سے بولا، تم اس سے بے وجہ ڈر رہے ہو، حالانکہ یہ اس کا برعکس ہے، وہ تم سے ڈرتا ہے۔ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو جو تم کو مار سکے۔ تو میں نے پوچھا، اگر میں خاص ہوں تو مجھ سے بھاگے، نہ کہ میرا پیچھا کرے۔ تو اس جادوگر نے کہا، لمبی کہانی ہے، تم کو سناتا ہوں، اور وہ ایک طرف چل پڑا۔ ہم بھی ساتھ چل پڑے۔ اس نے ایک قبر کے پاس جا کے مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ بچپن سے ایک لڑاکو اور بد کردار بندہ تھا۔ عورتوں سے بدفعلی کرنا، لڑائی کرنا اس کا معمول تھا۔ ایک دن گاؤں والوں نے اس کی خوب مرمت کی اور گاؤں سے نکال دیا۔ اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، انہوں نے بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے کنارہ کشی کر لی، تو وہ جنگل میں چلا گیا۔ وہاں کافی دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، اس میں لائٹ جل رہی ہے۔ وہ اس میں چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے، ایک بہت ہی حسین شکل والی عورت اس گھر میں بیٹھی تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ تو اس عورت نے اس کو کھانا دیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے جھوٹ بول کر کہہ دیا کہ میں راستہ بھول گیا تھا، اس لیے یہاں آ گیا۔ عورت نے اس کو بتایا کہ میرا میاں جادوگر ہے اور اس وقت لکڑیاں کاٹنے گیا ہے، تم کھانا کھا لو، پھر وہ تمہیں گاؤں تک چھوڑ آئے گا۔ لڑکے نے جیسے جادوگر کا نام سنا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اس سے جادو سیکھ کے گاؤں والوں سے بدلہ لیا جائے۔ اتنے میں جادوگر گھر واپس آیا تو عورت نے سارا واقعہ سنایا۔ جادوگر نے لڑکے کو کہا، تم چلو، میں گاؤں چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکے نے رونے دھونے کا ناٹک شروع کر دیا اور التجا کی کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لے۔ جادوگر نے اس کی بات مان لی اور اس کو شاگرد بنا لیا۔ وہ لڑکا اس عورت کو بھی اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ وہ جادوگر کی غیر موجودگی میں اس سے بدفعلی کرتا۔ ایک دن جب اس نے سارا جادو سیکھ لیا تو رات کو سوتے ہوئے جادوگر کو اس کی چارپائی سے باندھ کر اس نے آگ لگا دی اور عورت اور وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گئے۔ اب اس کو جادو کا جنون چڑھتا گیا۔ بہت سے جادوگروں کو مارنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بہت طاقتور بنا لیا۔ وہ عورت اس کے لیے جادوگروں کا چارہ بنتی تھی۔ ایک دن جب وہ ایک طاقتور جادوگر بن گیا تو اس نے گاؤں میں آ کے اپنے ماں باپ کو جادو کے زور پر جلا کر بھسم کر دیا اور عورت اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتا، ان سے بدفعلی کرنے کے بعد ان کا خون پی جاتا۔ گاؤں میں ڈر کے مارے عورتیں، بچے، یہاں تک کہ مرد بھی شام ہونے سے پہلے گھر سے نہ نکلتے۔ خوف دن بدن بڑھتا جانے لگا۔ وہ جادوگر مارنے کے بعد لاشوں کو چوراہے پر لٹکا دیتا تھا۔ ایک دن سب لوگوں نے مل کر ہمت کی اور اس کے گھر میں گھس کر گھر کو آگ لگا دی۔ پورا گھر جل کر بھسم ہو گیا۔ وہ عورت اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ جب وہ واپس آئی تو سارا ماجرا دیکھا اور جادوگر کی لاش کو ڈھونڈنے لگی۔ لاش کو اس نے ڈھونڈ کر اس کے منہ میں اپنا خون ڈال دیا، جس سے وہ جادوگر ایک طاقتور بدروح بن گیا اور اس نے انتقام کی آگ میں گاؤں کو جلا دیا۔ مگر انتقام اور خون کی پیاس نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے قتل و غارت، بدفعلی شروع کر دی اور آج تک یہ کام کرتا آ رہا ہے۔ مگر اس کی ایک اور بڑی خامی ہے، وہ اپنے سے طاقتور کو بھی مارنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اس دن جب اس نے تم کو روکا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، تو اس دن سے وہ اپنی طاقت بڑھانے اور تم کو دھمکانے پر تلا ہوا ہے۔
اب تم ہی ہو جو اس بلا کو مار سکتے ہو۔ جادوگر نے مجھے بتایا کہ تم کو چاند کی آخری تاریخ کو جب چاند نہیں نکلتا اس قبرستان میں ایک چلہ کاٹنا ہوگا جس سے وہ بدروح تمہارے سامنے آئے گی۔ تم کو کافی ڈرایا دھمکایا جائے گا مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور جو دائرہ تمہارے ارد گرد ہوگا اس سے باہر نہیں آنا۔ جب وہ بدروح تمہارے سامنے آئے گی تو تم کو اس بدروح پر ایک خاص قسم کا جادو سے بنا ہوا خنجر کا وار کرنا ہے جو میرے پاس ہے، جو اس کے دل والی جگہ پہ لگنا چاہیے۔ تب وہ بدروح آزاد ہو کے دنیا فانی سے دوزخ میں چلی جائے گی۔ میرا یہ باتیں سن کے برا حال ہو رہا تھا۔ میں تو کبھی مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکلا تھا، یہ چلہ کیسے کاٹوں گا؟ واپس آ کے یہ ساری بات گھر والوں کو بتائی تو کوئی بھی اس بات سے راضی نہ ہوا اور مختلف عاملوں سے ملنے کا سوچنے لگے۔ ایک دن یوں ہوا کہ میں چھت پر لیٹا ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے ایسا لگا کوئی چیز میرے منہ پہ رینگ رہی ہے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ڈر کے مارے نیچے آ گیا۔ جب نیچے مجھے امی نے دیکھا تو چونک کے بولی، تمہارے منہ پہ چوٹ کیسی آئی ہے؟ میں نے شیشہ دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرے منہ پہ ایک ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا، جیسے کوئی لوہے کا ہاتھ گرم کر کے میرے منہ پہ لگایا ہو۔ کافی دن تک وہ نشان میرے منہ پہ بنا رہا۔ ایک دن سید صاحب آئے تو انہوں نے دیکھ کے کہا، تم کو چلہ کاٹنا ہی ہوگا۔ مجھ میں ہمت دلائی اور میں مان گیا کہ اس بدروح کو سبق سکھا کر ہی دکھاؤں گا۔ اس رات آنے پر ایک دن باقی تھا کہ میں کمرے میں سویا ہوا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ بدروح میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ منہ سے خون نکل رہا تھا، آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، اے لڑکے، کبھی غلطی مت کرنا چلے کی، نہیں تو تمہارا خون پی جاؤں گا۔ کیونکہ مجھے پتا تھا یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں نے ہمت کی اور کہا، جو کرنا ہے میرا کر لو، لیکن تم کو میں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ اتنے میں وہ ایک دم بھیگی بلی بن کے التجا کرنے لگا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا، دور چلا جاؤں گا۔ مگر مجھے علم تھا یہ مکاری ہے۔ میں نے کہا، دفع ہو جاؤ، کل ملوں گا، پھر جو کرنا کر لینا۔ اور میں اس کے پاس ہونے لگا تو وہ غائب ہو گیا۔ میرے ڈر میں کافی کمی ہو گئی تھی۔ اب بس انتظار تھا تو کل رات کا، جس رات اس کو میں نے جہنم واصل کرنا تھا۔ جاری ہے۔